سکون رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بریک جانس کی رپورٹ بھی آپ نے دیکھی اور مفتی صاحب ابو طراف صاحب ہمارے موجود ہیں اور بات کر رہے تھے ہم ناجائز خاص طور پر جو قیمتیں وصول کرتے ہیں, منافع خوری کرتے ہیں, کتنا جائز ہے, منافع کتنا ہونا چاہیے خاص طور پر. اور پھر وہ لوگ جو یہی ناجائز منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جناب اسی مال میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا اسلامی حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, رہنمائی فرمائیے گا ہمارے. دیکھیں اس بارے میں یہ ہے کہ جس طرح اگر ایک آدمی غریب کا مال, ظاہر ہے جب آپ مہنگائی کر رہے ہیں نا, جب آپ منافع خوری کر رہے ہیں, جب آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ غریب کے مال پر آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ غریب کا حق جو ہے آپ وہ اپنے قبضے میں آپ لے رہے ہیں. اب پھر اسی پیسے میں سے اب جو بچت ہو رہی ہے پھر ہم اس کو اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں, غریب کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اس کے بجائے اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اتنے جو ہے وہ آپ اپنی چیز سستی کرو تاکہ غریب تک جو ہے اس تک غریب کی پہنچ ہو سکے اور غریب ایک عزت کے ساتھ, ہم بجائے اس کو کہ غریب کو ہم لینے والا مطلب مفت کی چیز لینے والا بھیکاری بنائیں, اس کے بجائے بہتر ہے اس کے حلال پیسے سے جو ہے ہم وہ چیز سستی کریں تاکہ اس کو جو ہے ایک عزت کے ساتھ جو ہے وہ چیز لے اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بالکل اسی بات ہے. لیکن ان کے لیے آپ نہیں بتا رہے جو ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں بعد میں دے رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ہے, قرآن مجید کے اندر ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, آیت ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. ویل عربی میں لفظ ہے, اس کا مطلب ہے ہلاکت ہے. اور اس کے بارے میں تفسیر میں اتنا بھی آتا ہے, ویل جو ہے جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے ویل. تو یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, منافع خوری کرتے ہیں, اس کے لیے اس سے زیادہ وعید اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید میں جو ان کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ مطلب ان کا ستیہ ناس ہو, ان کے لیے مطلب بربادی ہے. تو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم اس کے بجائے ہم اس کو اگر جو ہے پازیٹیو وے سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ حدیث شریف میں کس طرح جو ہے تاجر کے لیے, بزنس مین کے لیے کیسے فضائل بتائے گئے ہیں, اگر ہم اس کے اوپر سچائی اور ایمانداری سے اپنی چیز بیچیں تو ہم قیامت کے دن انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تجارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور بتایا کہ کس طرح تجارت کی جاتی ہے, کس طرح منافع لیا جاتا ہے. اور وہ کامیاب تاجر تھے ظاہر ہے. اور ان کی ظاہر زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ تو پورے عرب میں مشہور تھی, سب سے مالدار خاتون تھی اور جس طرح تجارت ان کی ہوا کرتی تھی. وہ بھی ظاہر ہے ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں, ان کی زندگی میں عمل پیرا ہوں تو ظاہر ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. سیدہ ہبہ نقوی صاحبہ بھی موجود ہیں اور یہ ہم بات کر رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو بات پہ گفتگو ہو رہی تھی. ہم چاہیں گے کہ پروگرام اقدام کی جانب گامزن ہے, تھوڑا سیرت کے حوالے سے ضرور 2 منٹ گفتگو ضرور ہو ان پر. ظاہر جتنی بھی گفتگو کی جائے ویسے تو کم ہے, لیکن تھوڑی سی سیرت پہ دوبارہ ہم چاہیں گے ضرور. جناب سیدہ کی سیرت سے متعلق میں نے آپ کو پیش کیا کہ جناب سیدہ کا سیرت و کردار کیسا ہے اور ہم خواتین اس سے کیا جو ہے وہ لیتی ہیں سبق. کہ جناب سیدہ کی سیرت ہمارے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں جناب سیدہ کا بہت اہم کردار ہے. کہ اگر ہم دیکھیں کہ بی بی کا مقام ایسا ہے کہ خاتون جنت ہے, خاتون جنت ہے, لیکن گھر کے اندر دیکھیے بی بی کس انداز سے کام کر رہی ہیں. بی بی کی روزمرہ کی زندگی کہ اپنے ہاتھ سے چکی بھی چلا رہی ہیں, کہ اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا رہی ہیں اور اپنے بچوں یعنی حسنین کو, حسن حسین کو کھانا کھلا رہی ہیں. تو بی بی نے اس انداز سے زندگی گزاری ہے کہ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں جنت کی خاتون ہوں, میں عالمین کی عورتوں کی سردار ہوں, بلکہ ایک تقوی اور پرہیزگاری کی جو پوشاک بی بی نے اوڑھ رکھی تھی اور جس انداز سے گھر کو چلایا وہ بی بی کی سب سے عظیم سیرت ہے. اور ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو بھی عالم ہو, شوہر کی جتنی بھی کمائی ہو یا جو بھی گھر کے حالات ہوں, ہر حالت میں پروردگار کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی لفظ شکایت جو ہے زبان پر نہ لے کر آئیں اور جناب سیدہ کی سیرت کو اس طرح سے اپنائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل بچا فرمایا آپ نے. اور رمضان کے حوالے سے ہم چاہیں گے تھوڑا سا معاملات اگر ڈسکس ہو جائیں سیدہ کے رمضان کے حوالے سے. کیا شب و روز تھے؟ شب و روز تو یہی کہ بھی جناب سیدہ جو ہے وہ ساری دن جو ہے روزے سے ہوتی تھیں اور پھر وقت افطار کے وقت جناب سیدہ خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکایا کرتی تھیں اور اپنے بچوں کو کھلایا کرتی تھیں. اور جتنے بھی بی بی کے روزے کا وقت گزرتا تھا وہ صرف عبادت پروردگار عالم میں گزرتا تھا. ساری شب بی بی عبادت کرتی اور پھر ساری دن پروردگارن کی عبادت کرتی ہیں. اور ایک یہ سبق بھی دے رہی ہیں کہ اپنے روزے کو جو گزارنا ہے وہ کس انداز سے گزارنا ہے. بے شک.
اور آج بھی ظاہر ہے بہت زبردست گفتگو بھی جاری ہے، اور پلوشا آج بھی اتنا خوبصورت آپ نے ڈریس پہنا ہو، لیکن یہ جے ڈاٹ کا ہی ہوگا. بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اب میں جے ڈاٹ کے ڈیلی بیسس پہ اتنے اچھے ڈریسز پہن رہی ہوں، تو اب تو میرے خیال میں اب آپ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ ڈریس بھی جے ڈاٹ کا. بالکل، جے ڈاٹ نے مجھے اسپانسر کیا ہے، اور پورے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے جے ڈاٹ کی طرف سے مجھے جو ڈریسز ملے ہیں میں وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی ٹرانسمیشنز میں پہن رہی ہوں. تھینک یو سو مچ جے ڈاٹ. اور ساتھ ہی ساتھ جے ڈاٹ کے علاوہ ہمیں کے ایف سی بھی اسپانسر کر رہا ہے ہماری ٹرانسمیشن کو. کے ایف سی اسپانسر کر رہا ہے، جے ڈاٹ ہے آپ کے کپڑوں کے حوالے سے، اور ایک اور اسپانسر جو بھول گئے ہیں. بالکل، ایک اور اسپانسر ہے وہ ہے ایچ کے مارکیٹ پوائنٹ، جس نے ہماری رمضان ٹرانسمیشن کے کچھ سیگمنٹس کو اسپانسر کیا ہے، اور ان کا بہت زبردست اپنا بزنس ہے. اسٹونز کا اوریجنل اسٹونز ہیں، ایرانی عقیق ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ در نجف ہے ان کے پاس، اور بھی بہت قسم کے اسٹونز ہیں ان کے پاس. تو میں آپ کو لازمی یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ان کا پیج ضرور چیک کیجیے گا. نیچے ایل ٹی شاید چل رہی ہوگی ان کے نام کی، تو آپ جا سکتے ہیں ان کے لنک پہ. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی رمضان ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اب سے کچھ ہی دیر بعد افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے. ہم مفتی صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ افطاری کا جو ٹائم ہے قریب ہے، تو وہ اختتام ٹرانسمیشن کا اپنی دعا سے کریں. جی دعا کرا دیں تاکہ سب لوگ جو ہمارے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں، وہ شریک ہو سکیں. اچھا، اس حدیث شریف میں جو افطار کا جو آخری وقت ہے، افطار کا مطلب روزے کا آخری وقت، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جی، تو ہم ایک تو یہ کہ ایک دعا کرانے والے، پھر ہر آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور وہ ہماری دعا قبول ہو، تو اپنی دل میں ہم اپنی وہ دعائیں بھی ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مريضا الا شفیته ولا ضالا الا هدیته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. الہ العالمین، ہمارے بڑے جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. افطاری کا وقت ہے، دعا قبولیت کا وقت ہے. الہ العالمین، سب بیماروں کو اپنے صحت کے خزانے سے مالا مال فرما. جو پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین، قرض کے معاملے میں پریشان ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، سب کی مسائل کو، سب کی پریشانیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین دور فرما. یا اللہ، جو شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کا حلال رشتہ، مناسب رشتہ ان کا فرما. جن کے اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. جن کے اولاد ہے والدین کا فرما بردار بنا. الہ العالمین، آپ ہماری ضروریات کے ہم سے زیادہ واقف ہیں، ہمیں کیا مانگنا چاہیے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. یا اللہ، ہماری تمام جائز حاجتیں اور نیک تمنا پوری فرما. یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو مانگنے کا سلیقہ سکھا اور بن مانگے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما. الہ العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جتنی بھی خیریں مانگی ان سب میں ہمارا بھی حصہ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جن شرور فتنوں سے پناہ مانگی ہماری بھی ان سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین. آمین برحمتک یا رب.